ایک گاؤں میں شانی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سست اور کامچور تھا اور اس کا کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو سمجھاتی تو تھی لیکن وہ اپنی بیوی کی ایک نہیں سنتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس گھر میں کھانا لانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ گاؤں کے کسی آدمی کے پاس جاتا اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے ان سے پیسے قرض لے آتا۔ اس نے گاؤں کے کافی لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک دن اکٹھے ہو کر اس کے گھر آئے اور جھگڑا کرنے لگ گئے۔ شانی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں گھر سے دور چلا جاتا ہے اور پھر ایسے ہی خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے۔ ارے سنو جی، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ پورے گاؤں سے آپ نے قرضہ لے رکھا ہے اور خود بھی پورا دن گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ گاؤں والوں کو بھلا جواب دے دے کر میں تو تھک گئی ہوں۔ کل وہ اپنے ساتھ میں پولیس کو لے کر آنے والے ہیں۔ گھر میں ہی رک کر اب ان کا جواب دینا۔ اس پوری رات شانی کو نیند ہی نہیں آئی۔ کل صبح میں گاؤں والوں کو کیا جواب دوں گا؟ شانی پریشانی کی حالت میں دوبارہ گھر سے نکل کر پاس والے گاؤں میں چلتے ہوئے ایک کنویں کے پاس آ جاتا ہے۔ اس نے کنویں میں کود کر جان دینے کا سوچا۔ تبھی کنویں سے ایک چڑیل باہر نکلی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر شانی نے اپنی دکھ بھری کہانی اس کو سنائی۔ میں کیسا آدمی ہوں اس کا مجھے پتا نہیں، میں بس مرنا چاہتا ہوں، مجھے مت روکو۔ یہ بول کر شانی اپنی جان دینے کے لیے کنویں کے پاس جاتا ہے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی اور پھر میں اس کنویں میں کودی تو اب میں ایک چڑیل بن گئی ہوں، اس لیے تم میری کہانی سن کر واپس گھر چلے جاؤ۔ اگر آج میں نہیں مروں گا تو کل قرضدار آ کر مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی بات سن کر چڑیل کنویں کے اندر جاتی ہے اور کنویں سے سونے کی لکڑی لے کر باہر آتی ہے۔ تم یہ لکڑی لے جاؤ اور اپنے قرض اتار دو۔ پھر شانی وہ سونے کی لکڑی گھر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ سب سن کر اس کی بیوی بولی، آپ بہت بے وقوف ہیں، اس نے صرف ایک لکڑی دی اور آپ لے کر آ گئے، بھلا اور کچھ زیادہ مانگ لیتے نا آپ۔ ہاں تم جو بول رہی ہو ٹھیک ہے، لیکن تب میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی۔ پھر اس نے سونے کی لکڑی بیچ کر اپنا قرض اتار دیا۔ اگلے 2 دن شانی بہت آرام سے رہا۔ تب اس کی بیوی نے اسے آ کر کہا، آج پھر جائے نا اس کنویں کے پاس، اس چڑیل سے ایک سونے کی لکڑی اور لے آئیں۔ شانی پھر اپنی جان دینے کے لیے اس کنویں کے پاس گیا۔ چڑیل کنویں سے باہر آ کر بولی، تم پھر یہاں پر آ گئے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ میں نے اپنا قرض تو ادا کر دیا، لیکن جینے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا، وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا۔ چڑیل پھر کنویں کے اندر گئی اور ایک سونے کی لکڑی لے کر شانی کو دی۔ اسے بیچ کر شانی تھوڑے دن اور خوشی سے رہنے لگا۔ پھر کچھ دن بعد وہ پھر سے کنویں کے پاس آیا۔ ارے تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ مجھے کوئی نوکری مل ہی نہیں رہی، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ تیسری بار بھی چڑیل نے اسے سونے کی لکڑی دے دی۔ اس دفعہ شانی کی بیوی نے اسے بیچ کر سونے کے زیور خرید لیے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے اسے کہا، آپ بس ایک دفعہ اور اس چڑیل کے پاس جا کر ایک اور سونے کی لکڑی لے آئیں۔ شانی پھر سے اس کنویں کے پاس گیا۔ تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ لگتا ہے تمہیں مفت کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا جینا بالکل مشکل ہو گیا ہے، مجھے کوئی نوکری ہی نہیں مل رہی۔